دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین ممبئی فسادات کی تحقیقاتی سری کرشنا کمیشن رپورٹ کے اردو ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہم بھائی قلعہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں ہونے والے واقعات کو پیش کر رہے تھے۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کیجئے۔ 10 جنوری 1993 کو صبح 10 بجے رانی باغ کے سامنے رام نگر میں ہندو مجمع نے فٹ پاتھ پر واقع مسلمانوں کے اسٹالوں کو نظر آتش کر دیا اور پولیس کی مداخلت پر اس پر پتھراؤ کیا گیا۔ پولیس نے فائرنگ کر دی جس میں نریش گنپت ناوٹے ہلاک اور ایک دوسرا ہندو پلانی منی زخمی ہو گیا۔ اس طرح مسینہ اسپتال اور اطراف کے علاقوں، مصطفیٰ بازار مسجد، ناریل واڑی قبرستان کے علاقے میں ہندو اور مسلم مجمع اور پولیس کے درمیان تصادم جاری رہا۔ پولیس دونوں مجمع کے درمیان پھنس کر رہ گئی تھی۔ پولیس نے پرائیویٹ فائرنگ کا الزام لگایا جو مجمع سے کی گئی تھی۔ پولیس نے فائرنگ کی اور مشتعل مجمع منتشر ہو گیا۔ سن سویتا مارگ پر 2 مسلمانوں کو چاقو گھونپ دیا گیا۔ دونوں اسپتال سے 100 سے 150 فٹ کی دوری پر پڑے پائے گئے تھے جہاں پولیس کا مستقل بندوبست تھا۔ چاقو زخمی کی واردات مسلمان مجمع کے وہاں پہنچنے سے قبل پیش آئی تھی۔ 11 جنوری کی شب 2 بجے اور صبح 6 بجے کے درمیان ایک مسلمان محمد سلیم سبوداش چالیسی مارگ پر خون میں لت پت پایا گیا جبکہ ایک دوسرے مسلم نوجوان کو بس اسٹاپ کے قریب چاقو گھونپ دیا گیا۔ دونوں نوجوان دوسرے علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ 10 جنوری 1993 کو دوپہر 11:05 کو حاجی قاسم چال میں ہندو اور مسلمان مجمع کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہیں۔ پولیس نے ہندوؤں یا مسلمان مجمع سے پرائیویٹ فائرنگ کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس فائرنگ میں ایک ہندو ہلاک ہو گیا جبکہ 2 ہندو زخمی ہوئے تھے۔ 2 مسلمانوں کو چاقو گھونپ دیا گیا جبکہ ایک ہندو چاقو زنی میں ہلاک ہو گیا۔ 11 جنوری کو شب 11:40 پر ہندو مجمع نے مسلمانوں کے ٹمبر گوداموں کو نظر آتش کر دیا تھا جس میں ہندوؤں کے گودام بھی جل گئے تھے۔ پولیس نے 4 ہندوؤں کو گرفتار کیا تھا۔ 10 جنوری کو صبح 8:38 کو باپو جیونت واگھ نامی ہندو کو چند نامعلوم افراد نے ریلوے اسٹیشن کے قریب چاقو گھونپ دیا تھا۔ 13 جنوری کو 1:15 بجے لکشمی انڈسٹریل اسٹیٹ میں شرپسندوں نے آگ لگا دی اور پولیس نے اس معاملے میں ایک ہندو کو گرفتار کیا۔ 14 جنوری کو 11 بجے رحمت اللہ جمال الدین کو 4 ہندوؤں نے چاقو گھونپ دیا۔ چاروں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ سینئر انسپکٹر نے اعتراف کیا ہے کہ اس موقع پر سینکڑوں نوجوان پرتشدد وارداتوں میں ملوث پائے گئے تھے۔ 21 جنوری کو دوپہر 12 بجے عبدالحی دلوی کو ہنس راج لائن شبھ سندیش بلڈنگ کے قریب 2 اسکوٹر سواروں نے گھیر لیا اور مراٹھی میں اس کا نام پوچھ کر اسے گولی کا نشانہ بنایا۔ وہ اور اس کا بھتیجا نسبت روڈ پر جان بچا کر بھاگے لیکن حملہ آوروں نے دوبارہ ریوالور سے نشانہ بنایا جس میں دلوی زخمی ہو گیا۔ 10 جنوری 1993 کو دوپہر 2:30 بجے ہندو مجمع نے ریروڈ اور ٹینک بندر میں مسلمانوں کے گوداموں کو آگ لگا دی۔ 10 جنوری کو عبد القادر ملبار والا کو سینٹ پیٹر اسکول جاتے وقت 3 نامعلوم افراد نے گولی مار دی اور زخمی حالت میں اسے اسپتال میں داخل کیا گیا۔ 8 جنوری کو رام دوبے کو چاقو زنی میں زخمی کر دیا گیا۔ دسمبر 1992 اور جنوری 1993 کے دوران فوج کو تعینات کر دیا گیا۔ پولیس نے فوج سے صرف فلیگ مارچ کروایا۔ سینئر انسپکٹر کے مطابق دونوں دور کے فسادات میں پولیس اسٹیشن میں اسلحہ، پولیس عملے، موٹر گاڑیوں کی کمی تھی اور ناقص مواصلاتی نظام تھا۔ اگست سے دسمبر 1992 تک بی جے پی اور وشو ہندو پریشد نے رام پدوں کا پوجن اور گھنٹا ناد پر پروگرام منعقد کیے تھے تاکہ ایودھیا میں رام جنم بھومی بابری مسجد تنازع پر ہندو فرقے کو بیدار کیا جائے۔ شیو سینا نے پارٹی چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہونے والے چھگن بھجبل کا 15 نومبر 1992 کو شرط کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ حاجی قاسم چال 1984 میں اور 1988 میں فرقہ وارانہ وارداتیں پیش آئی تھیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی مسلمانوں کی جانب سے حمایت پر بھی ہندو اور مسلم فرقے میں کشیدگی ہوتی تھی۔ 2 دسمبر 1992 کو ممبئی مسلم ایکشن کمیٹی کے بند کانو نگر، مودی کمپاؤنڈ، ناریل واڑی، سیتا پھل واڑی، مصطفیٰ بازار، ڈاکٹر میسرس نہاس روڈ اور سن سونیا مارگ پر کافی اثر ہوا تھا۔ 7 دسمبر کو بھی جنتا دل کے مسلم کارپوریٹر ناظم قاضی نے علاقے میں بند منایا تھا اور وہ CR نمبر 570/29 میں ملزم ہیں۔ شیو سینا نے اجرا کے دوران ایک مسلم
برمارے خاندان کی سرگرمیوں کو اجاگر کیا جو بوٹا والا چال میں رہائش پذیر تھا۔ شوکت، فیاض، ساجد اور سلیم برمارے جرائم میں ملوث تھے۔ شوکت، ساجد اور سلیم کو ٹاڈا ایکٹ کے تحت گرفتار کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ سینئر انسپکٹر کے مطابق دسمبر 1992 میں مسلمان فسادی تھے اور انہوں نے پہلے پولیس کو اور پھر ہندوؤں اور ان کی املاک کو نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اکثریتی علاقے میں فساد برپا کیا تھا کیونکہ بابری مسجد کو بچانے کے لیے پولیس کی ناکامی پر وہ ناراض تھے۔ دسمبر 1992 میں پرائیویٹ فائرنگ کی ایک واردات اور جنوری 1993 میں 2 وارداتیں پیش آئی تھیں۔ اس علاقے میں سینئر انسپکٹر نے لائسنس شدہ آتشی اسلحہ کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں کی تھی۔ سینئر انسپکٹر کے مطابق مسلمانوں نے دسمبر 1992 میں ہندوؤں پر جو حملے کیے تھے اس کی وجہ جنوری 1993 میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ ڈونگری میں ماتاڈی ورکروں کے قتل اور رادھا بائی چال آتش زنی اور چاقو زنی کی وارداتوں نے ہندوؤں کو مشتعل کیا تھا۔ شیوسینا نے مجگاؤں گودی میں مسلمان ملازمین کو روکنے کی کوشش کی اور جواز پیش کیا گیا کہ گودی ایک حساس مقام ہے، اس لیے مسلمانوں سے اسے خطرہ ہو سکتا ہے۔ دسمبر 1992 اور جنوری 1993 میں پولیس نے تحقیقات میں کوتاہی کی تھی، جس سے پولیس پر شیوسینا کے اثر و رسوخ نظر آتے ہیں۔ CR نمبر 591/1992 میں شکایت کنندہ عبدالحق قاسم اللہ انصاری ناریل واڑی مجگاؤں میں واقع تبسم انٹرپرائزز نامی ٹیلر کی دکان تھی۔ 7 دسمبر 1992 کو ہندوؤں نے اس کی دکان پر حملہ کیا۔ ان حملہ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ عبدالحق نے CR نمبر 591/1992 ایک شکایت درج کرائی تھی اور شرپسندوں سدا، چھوٹو، سنیل اور راجیش مہاترے اور دیگر 15 سے 20 افراد کی فہرست پولیس کو دی تھی۔ شرپسندوں نے اس کے کارخانے کو لوٹ لیا تھا اور چند قیمتی اشیاء کو نظر آتش کر دیا گیا۔ تمام شرپسند ناریل واڑی میں اور کارخانے کے سامنے رہائش پذیر تھے اور شکایت کنندہ ان لوگوں کو 15 برس سے جانتا تھا۔ عبدالحق انصاری ان شرپسندوں سے سدا، راجیش مہاترے، سنیل اور چھوٹو کے گھروں سے بھی واقف تھا۔ تمام شرپسند پولیس والوں کے ساتھ بیٹھ کر تاش کھیلتے تھے۔ جب حملے اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری تھا تو سینئر انسپکٹر پاٹنکر، انسپکٹر واہولے اور سب انسپکٹر رام دیسائی اس کے کارخانے کے قریب موجود تھے، لیکن انہوں نے شرپسندوں کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ایک بار پھر 7 دسمبر 1992 کو سدا اور چھوٹو اسی مقام پر بیٹھے تھے اور پولیس انسپکٹر واہولے اور چند سپاہیوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھے، جو انصاری کی فیکٹری کے سامنے بندوبست پر تھے۔ 8 دسمبر 1992 کی صبح 5:30 بجے اور 6 بجے کے درمیان پولیس والے بندوبست سے ہٹ گئے تھے اور سدا، چھوٹو، سنیل اور راجیش اور دیگر افراد نے انصاری کی فیکٹری پر حملہ کر دیا۔ انصاری نے ٹیلی فون سے بھائی قلعہ پولیس اسٹیشن سے رابطہ قائم کیا اور پولیس سے مدد کرنے کی درخواست کی تھی۔ سینئر انسپکٹر پاٹنکر نے اس سے کہا کہ وہاں پہلے سے چند پولیس والے بندوبست پر موجود ہیں، وہ صورتحال کو سنبھال لیں گے۔ صبح 7:30 بجے سے 8:30 بجے کے درمیان پولیس پہنچی تو اس کی قیادت واہولے کر رہے تھے اور پولیس کارخانے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے عبدالحق انصاری اور اس کے کٹر ماسٹروں کا عینی سلاخ سے زد و کوب کیا، جس کی وجہ سے انصاری کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد انسپکٹر واہولے اسے گھسیٹ کر باہر لائے اور پولیس وین میں ڈال دیا اور پولیس اسٹیشن لے آئے اور راستے میں اس کی بری طرح پٹائی کی تھی۔ انصاری کے آدھے سے زیادہ ملازمین خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے اور بقیہ نے اپنے آپ کو کارخانے میں بند کر لیا تھا۔ پولیس نے کارخانے کا دروازہ توڑ دیا اور تمام ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ انصاری، اس کے بھائی اور دیگر افراد کو لاک اپ میں کسی بھی طرح کی طبی مدد نہیں مہیا کرائی گئی۔ جب انصاری نے درد کی شکایت کی تو پولیس افسر دیسائی اور واہولے نے کہا کہ وہ خوش قسمت ہے کہ اس کا ہاتھ ہی ٹوٹا ہے اور ٹانگیں سلامت ہیں۔ پولیس نے انصاری اور اس کے مزدوروں کے خلاف جھوٹا معاملہ درج کر لیا، لیکن عدالت نے 15 دسمبر 1992 کو انہیں رہا کر دیا۔ 18 دسمبر کو عبدالحق انصاری نے پولیس اسٹیشن میں ایک تحریری شکایت درج کرائی تھی۔ 19 دسمبر 1992 کو انسپکٹر واہولے وہاں آیا اور اس نے پنجنامہ کیا تھا۔ 4 جنوری 1993 تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور پھر اس دن عبدالحق انصاری کو پولیس اسٹیشن بلایا گیا، جہاں انسپکٹر واہولے نے اس سے کہا کہ وہ سدا، چھوٹو، سنیل اور راجیش مہاترے سے سمجھوتہ کر لے، لیکن انصاری نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ انصاری کے بیان پر دستخط لے لیے گئے۔ انسپکٹر واہولے نے انصاری کے بیان میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ 29 دسمبر 1992 کو CR درج کر لی گئی تھی۔
حالانکہ عبدالحق انصاری نے اپنے اس بیان کی تردید کی ہے کہ صدا، سنیل، چھوٹو اور راجیش ماترے کی شناخت میں اس سے غلطی ہوئی تھی اور دوسرے علاقے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے انہیں جانتا نہیں تھا۔ حالانکہ عبدالحق انصاری نے صدا کا پورا نام صدا شیو شنکر دیشمکھ بتایا تھا اور وہ سائی کرپا بلڈنگ میں رہائش پذیر تھا اور نہرواڑی کے لوگ اسے صدا کہتے تھے۔ چھگن بھجبل جب شیو سینا میں تھے اس وقت صدا ان کا ورکر تھا اور انصاری نے اپنے بیان میں ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ صدا سائی کرپا بلڈنگ میں رہائش پذیر صدا شنکر دیشمکھ نہیں ہے۔ سینئر انسپکٹر نے کمیشن کے سامنے جو ثبوت پیش کیے وہ کمیشن کی نظر میں غیر معتبر ہے۔ کمیشن نے سینئر انسپکٹر سے تلاشی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جو جواب دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیس کی ڈائری میں اندراج جعلی تھے تاکہ صدا، چھوٹو، سنیل اور راجیش ماترے کو بچایا جا سکے۔ عبدالحق انصاری کی حلف نامے کے ساتھ دی جانے والی گواہی کے پیش نظر کمیشن نتیجے پر پہنچا کہ پولیس نے تحقیقات میں دانستہ طور پر گڑبڑ کی ہے کیونکہ ملزمین کا تعلق شیو سینا سے تھا۔ انسپکٹر واہولے، سب انسپکٹر رام دیسائی اور سینئر انسپکٹر پاٹنکر اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ دوستو، سری کرشنا کمیشن رپورٹ کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم بائکلا پولیس اسٹیشن کی حدود میں ہونے والے واقعات ہی پیش کریں گے، جبکہ بعد والے ایپیسوڈ میں ہم محمد علی روڈ پہ جو کہ ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے واقع سلیمان عثمان بیکری اور دارالعلوم امدادیہ میں کے جوائنٹ کمشنر رام دیو تیاگی کی قیادت میں کی جانے والی کارروائی میں بے قصوروں کو گولیوں کا نشانہ بنانے کی تفصیل پیش کریں گے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔